اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک جوڈیشری سے ریلیٹڈ جو کہ آرگن ہے گورنمنٹ کا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے، وہ ہے انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ آرگن ہے گورنمنٹ کا، جب ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پرانی روایات میں دیکھیں تو جوڈیشری کی امپورٹنس بہت زیادہ شروع سے رہی ہے۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک سے فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو شرک ناپسند ہے، جبکہ اس نے خود کو خدا کہہ دیا ہے، اور آپ اسے حکومت اس کی نواز رہے ہیں، اسے لنگر آن کر رہے ہیں، اور آپ اسے عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ ابھی تک انصاف کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا جیسے ہی اس نے انصاف سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اللہ پاک نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر آپ ماڈرن دنیا میں دیکھیں تو چرچل سے جب اپنی چرچل کیبنٹ میں تھا اور جنگ کے بارے میں ساری عوام کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ بھی فکر مند تھے، تو چرچل نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے ہماری عدالتیں کیسا کام کر رہی ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا عدالتیں روٹین میں کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، انصاف دے رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا تھا اس کا مطلب ہے ہم کبھی بھی جنگ ہاریں گے نہیں۔ سو عدالت کا انڈیپینڈنٹ ہونا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ہر کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ وہ سپریشن آف پاور کے طور پہ آپ دیکھیں، یا آپ ایون فیو ایئر میں بھی دیکھیں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، ایٹ لیسٹ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو سیکیور کیا جائے، جوڈیشری فری رہے، کیونکہ اس کا تعلق عام عوام سے ہے۔ آپ دیکھیے جتنا بھی ہمیں ہو کہ ہم جتنا بھی معاشرے سے، سسٹم سے ہم بہت ہی ازردہ ہوں، ناخوش ہوں، پھر بھی ہم کہنے کو تو یہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ I will see you in the court۔ The reason is کہ ہمیں کورٹس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں تو انصاف مل ہی جائے گا۔ اب اگر آپ اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو دیکھیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آپ نے بتانا ہے، تو آپ ون لائن جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں بتائیں گے تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جوڈیشری ہر قسم کے انفلوئنس سے مبرہ ہو۔ اب وہ ہر قسم کا انفلوئنس جو ہے، سب سے پہلے جو انفلوئنس آتا ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس آتا ہے، کہ نہ تو کوئی جج بائسڈ ہو اور نہ ہی کوئی پولیٹیشین انہیں اپروچ کر کے انفلوئنسڈ کرنے کی کوشش کرے، نہ ہی کوئی ملٹری کے حوالے سے کچھ ہو سکے، اور نہ ہی کوئی بزنس مائنڈ سیٹ یا کوئی مافیا یا کوئی لابی انہیں بہت زیادہ انفلوئنس کر سکے۔ دیکھیے امریکن جو جوڈیشل سسٹم ہے، وہاں پہ جوری ممبرز سول سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی انڈیپینڈنس کو ریٹین رکھ پائیں تو ان کے اوپر سرٹن وہ لمیٹیشنز بھی ڈال دیتے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم ہے، دوسرا سسٹم نہیں، جوڈیشل سسٹم۔ اب وہ سرٹن لمیٹیشن کیا ہے کہ جیسے اخبارات نہیں پڑھنی، اب دیکھیں سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم فیصلہ کرتے ہوئے بائسنس کا شکار ہو سکیں۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے بہت زیادہ اس چیز کا زور دیا ہے کہ آپ انصاف کے ترازو کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، ہمیشہ منصف رہنا ہے۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلی قوموں کا زوال ہی اس وجہ سے آیا تھا کہ وہ امیر لوگوں کو انصاف
ڈفرینٹ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو انصاف ڈفرینٹ دیتے تھے. جب ایک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نام خاتون کے اوپر چوری کا الزام لگا، جو کہ ایک بہت بڑے قبیلے کی خاتون تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بیسیکلی ہر طرح کے بیریئرس کو اور ہر طرح کی کانسٹیٹیوشنل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کے جو لمیٹیشنس ہیں ان سے آزاد ہو کے کام کرنے کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہتے ہیں. تھینک یو.